اللہ 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 اللہ۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، اس وقت جو ایام جو دن چل رہے ہیں، اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ یہ قربانی کے دن ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ بکروں کا مارکیٹ دھیرے دھیرے بھر رہا ہے، اور بہت سارے لوگ حج میں گئے اور بہت سارے بندے اور بندیاں جانے والی ہے۔ اللہ سب کو حج مبرور نصیب فرماوے، سعی مشکور نصیب فرماوے، ذنب مغفور نصیب فرماوے۔ میرے دوستو، اگر ہم قربانی کو سامنے رکھیں ایک، اور نمبر دو ہم حج کو سامنے رکھیں، یہ دونوں کو سامنے رکھیں تو معلوم ہوگا ایک نبی ہے جس نبی نے اللہ کے فضل و کرم سے یہ کام کو شروع فرمایا، اور وہ نبی ہے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ قربانی کا معاملہ، اس کا بیک گراؤنڈ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور حج کا جو بیک گراؤنڈ ہے کعبۃ اللہ، اس کی بنیاد رکھنے والے بھی کون؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کعبے کی بنیاد رکھنے والے دو پیغمبر ہیں، ایک ابا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ایک ان کے بیٹے، بولو کون؟ حضرت اسماعیل۔ تو اس وقت ہم کو حضرت ابراہیم کا ایک واقعہ مجھے سنانا ہے، اسی میں وقت مکمل ہو جائے گا، لیکن واقعہ سننے سے پہلے اپنے کانوں کو کھولے اور سوچے ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس ہم سب کو جانا ہے۔ اے میرے پیاروں، قسم اللہ کی میں کتنے بھی لمبے بیان کروں، آپ کہیں سے بھی آئے ہو، لیکن ایک دن تو اللہ کے پاس جانا ہے اور حساب کتاب ہونا ہے۔ بولو حساب کتاب۔ یہ جو پیغمبر کا میں نے آپ کے سامنے نام لیا، کون؟ پورے قرآن میں 63 مرتبہ اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ قرآن پاک شروع ہوتا الحمدللہ رب العالمین، ختم ہوتا من الجنۃ والناس۔ ایک قول کے مطابق 6666 آیتیں، 6666 آیتیں، اس میں 63 آیتیں اللہ کہتے میرا ابراہیم میرا ابراہیم میرا ابراہیم۔ ارے وہ اللہ ایک بار بھی کہتا تو ابراہیم کا بیڑا پار ہو جاتا۔ اللہ نے کتنی مرتبہ فرمایا میرا ابراہیم میرا ابراہیم؟ 63 مرتبہ۔ یہاں تک کہ اللہ نے ایک جگہ تو فرمایا میرا ابراہیم سیدھے راستے پر۔ پورا مجمع بولو میرا ابراہیم۔ اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میرے ابراہیم نہ تو یہودی ہے، نہ میرا ابراہیم عیسائی ہے، نہ میرا ابراہیم مشرک ہے، تو ابراہیم ہے کون؟ وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا۔ اللہ فرماتے میرا ابراہیم سیدھے راستے پر چلنے والا، بولو سبحان اللہ۔ اور ایک جگہ تو اللہ کو اتنا پیار آیا، اللہ نے فرمایا میرا ابراہیم تم جب نماز پڑھتے ہو نا، رکوع کرتے ہو نا، تم رکوع اکیلے کرتے ہو، ایسا لگتا ہے کہ پوری بستی نے رکوع کر لیا۔ تم سجدہ کرتے ہو نا، ایسا لگتا ہے پوری قوم نے سجدہ کر لیا۔ اللہ کہتے تم میرے اتنے فرما بردار ہو کہ لوگ مجھے چن لیتے ہیں، میں ابراہیم تمہیں چن لیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا ابراہیم ایک پوری قوم کی طرح ہے۔ خیر مجھے اس وقت بہت نازک واقعہ بتانا ہے، ہم سب کو اللہ کے پاس، آواز سے بولو نا، جواب حساب کتاب تو ہونا ہی ہونا ہے، پھر وہ اللہ کی مرضی، کسی کو جنت کسی کو
جہنم. آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام شام کا وقت، بولو کون سا وقت؟ شام کا ٹائم ہے. ہمارے حساب سے یہی 4-5 بجے کا ٹائم ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک قبرستان میں گئے. بولو کہاں گئے؟ اور میں آپ سب کو کہتا ہوں قبرستان جایا کرو. سارے نبی جایا کرتے تھے، ہمارے نبی بھی جایا کرتے تھے. آپ اس کو غلط مت سمجھو. روزانہ ہو سکے، مہینے میں ہو سکے، ہفتے میں ہو سکے، جمعہ ہو سکے، قبرستان جاؤ. کیوں قبرستان جاؤ معلوم؟ ہمارے نبی نے فرمایا جو قبرستان جائے گا کچھ ہوگا نہیں ہوگا، اس کو اپنی موت یاد آئے گی اور سوچے گا یہ پہلے آئے ہیں، ہم پیچھے آ رہے ہیں. اسی لیے قبرستان میں جاؤ تو دعا کیا پڑھتے ہیں؟ دعا کا خلاصہ یہی ہے. پہلے تو اے جتنے قبر میں سوئے سب پر اللہ کا سلام، بولو سب پر اللہ کا. پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تمہاری بھی مغفرت کرے، اللہ ہماری بھی مغفرت کرے. پھر جو جملہ ہے نا ہم قبرستان میں جاتے وقت کہتے ہیں تیرے اور میرے میں بہت فرق ہے. ایک قبر میں سونے والوں تمہارے اور میرے میں ایک فرق ہے، تم پہلے آئے ہو، میں تمہارے پیچھے آ رہا ہوں. بولو صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ کیا دعا پڑھتے؟ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالعسر. اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، اللہ تم کو بھی معاف کرے، ہم کو بھی معاف کرے. بس فرق اتنا ہے تم پہلے آئے ہو، ہم تمہارے. قبرستان جایا کرو. ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوروا قبورکم فإنها تذکر الموت. ہمارے نبی نے فرمایا جتنا ہو سکے قبرستان جایا کر، موت یاد آئے گی. بولو کیا یاد آئے گی؟ موت. ہاں میں واقعے پر آ جاؤں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل شام کا وقت ہے. بولو کہاں گئے؟ بولو نا کہاں گئے؟ کہا قبرستان. اچھا وہ قبرستان میں حضرت ابراہیم گئے جو کسی زمانے میں بنا تھا، اس لیے بالکل پرانا قبرستان. ساری قبریں اکھڑ گئی، سڑ گئی، ہڈی ہو گئی، گل گئی، بوسیدہ ہو گئی. حضرت ابراہیم دیکھ رہے اتنا لمبا چوڑا قبرستان، مرد دفن ہوا کہ عورت دفن ہوئی، کون سا خاندان، کون سا قوم، کون سا قبیلہ، کون سا گاؤں، کون سی بستی، کچھ سمجھ میں نہیں آوے. بڑا قبرستان، اتنا معلوم ہے کہ قبرستان، مگر قبریں اکھڑ گئی، سڑ گئی، ہڈی ہو گئی، گل گئی، بوسیدہ ہو گئی. تو حضرت ابراہیم نے وہیں کھڑے کھڑے کہا، وہیں کھڑے کھڑے حضرت ابراہیم نے کہا اللہ او اللہ، اللہ یہ سب کو زندہ کیسے کرو گے؟ اللہ یہ سب کو زندہ کیسے کرو گے؟ اللہ کی طرف سے آواز ہے میرے ابراہیم ایمان نہیں؟ تم کو ہم پر ایمان نہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا اللہ ایمان تو بہت ہے مگر کچھ بتا دے تو ایمان اور بڑھ جاوے. بولو سبحان اللہ. اللہ ایمان تو ہے، کرنے دھرنے والا تو ہی، سب کچھ موت اور زندگی دینے والا تو، لیکن اللہ کچھ ایسا بتا دے کہ میرا ایمان بڑھ جائے. تو اللہ نے وہ شام کا ٹائم قبرستان کے اندر اللہ نے کہا 4 پرندے بلاؤ. کتنے پرندے؟ آواز نہیں آ رہی ہے. اب ایسا پرندے بلاؤ تو آتے. ہمارے راندر پورا بکروں کی مارکیٹ سے بھرا ہے. آپ ایک کونے میں کھڑے ہو جاؤ اور بولو 4 بکرے آ جاؤ. ہاں یونس آتے؟ کتنا بھی اپن پیسہ اس کے پیچھے خرچ کیا ہو، ایک بھی بکرا آتا؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا اللہ قبرستان میں کھڑا ہوں، یہاں کوئی انسان نہیں، کوئی جنات نہیں، کوئی چرندہ نہیں، کوئی درندہ نہیں، کوئی پرندہ. اور اللہ تم کہتے ہو 4 پرندے کو بلاؤ، تو کہاں سے بلاؤ؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا بلانا تمہارا کام ہوگا، پہنچانا میرا کام ہوگا. تو حضرت ابراہیم کو جب اللہ نے کہہ دیا، بھروسہ اللہ پر، کہا اے پہلا پرندہ آ جاؤ، دوسرا آ جاؤ، تیسرا آ جاؤ، چوتھا آ جاؤ. اے میرے پیاروں 4 پرندے آ گئے. بولو سبحان اللہ. کتنے پرندے آ گئے؟ جب آ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت تعجب میں، اللہ آ گئے. اللہ نے کہا صرف آئے نہیں ہے، سب کو ذبح کرو، سب کو. حضرت ابراہیم کے پاس چھری، بسم اللہ اللہ اکبر، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 4 کو کیا کر دیا؟ اچھا ذبح کر دیا. کہا اللہ یہ بھی ہو گیا. اللہ نے کہا سب کا گوشت نکالو، نکالو. اب وہ 4 پرندے، پہلے کا گوشت، دوسرے کا گوشت، تیسرے کا گوشت، چوتھے کا، اللہ گوشت بھی نکال. اللہ نے کہا اب سب کا گوشت ہلاؤ، ملاؤ، ہلاؤ، ملاؤ، اتنا مکسنگ کرو کہ پتہ نہ چلے کہ کون سے پرندے کا گوشت کہاں ہے. حضرت ابراہیم نے اتنا ملایا ملایا ملایا، سب ملا دیا. اللہ نے کہا وہ پہاڑ دکھتا ہے اس پہ رکھ دو، جاؤ جاؤ یہ پورا گوشت رکھ دو. کہاں پہ؟ پہاڑ. وہ زمانے میں ہم لوگ سیڑھی کیسا چڑھتے، اس سے زیادہ وہ زمانے میں لوگ پہاڑ چڑھ جاتے تھے. حضرت ابراہیم لمبے چوڑے خوبصورت ہے، دھڑا دھڑ پہاڑ پہ چڑھ گئے اور جا کر گوشت رکھا. جب گوشت رکھا اللہ نے کہا بلاؤ 4 پرندے کو. حضرت ابراہیم نے کہا اب کیسے بلاؤں؟
میرے سامنے مار دیا، گوشت نکال دیا اور سب ادھر ادھر کر دیا، سب تتر بتر ہو گیا. اللہ اب کیسے بلاؤں؟ اللہ نے پہلی بات کہی، بلانا تمہارا کام ہوگا، زندہ کرنا میرا کام ہوگا. حضرت ابراہیم نے پھر کہا، او پہلا پرندہ، او دوسرا، او تیسرا، او چوتھا. حضرت ابراہیم کی بات پوری ہوتی اس سے پہلے چاروں پرندے پھڑ پھڑاتے ہوئے حضرت ابراہیم کے پاس آ گئے. جب آ گئے تو اللہ نے کہا، میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرے بارے میں کیا خیال؟ حضرت ابراہیم سجدے میں رونے لگے، اللہ ہم سے بڑا کمزور کوئی نہیں، تیرے سے بڑا طاقت والا کوئی نہیں. پھر اللہ نے فرمایا، صرف یہ 4 پرندوں کا معاملہ نہیں، قیامت تک آنے والوں کو خبر کر دو، ایک دن سب کو موت دوں گا، موت کے بعد پھر اٹھاؤں گا، پھر حساب کتاب لوں گا، اور میرے سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. جنت والوں کو جنت میں بھیجوں گا، جہنم والوں کو جہنم میں بھیجوں گا. اللہ نے فرمایا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، اللہ تو یہ قبرستان کے مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا، مجھ پر یقین نہیں؟ قال بلا. حضرت ابراہیم نے کہا، اللہ یقین تو بہت ہے، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. اللہ کچھ ایسا بتا دے کہ میرا ایمان. ارے بولو، اللہ نے کتنے پرندے منگوائے؟ پورا واقعہ سنو. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا. اللہ نے فرمایا 4 پرندے بلا لو، ذبح بھی کر لو، گوشت بھی نکال لو، گوشت کو ہلا بھی دو، گوشت کو ملا بھی دو، اور اس کے بعد پہاڑ پہ رکھ دو. اس کے بعد پھر بلاؤ. ثم ادعوهن يأتينك سعيا. 4 پرندوں کو بلاؤ، بلانا تمہارا کام ہوگا، زندہ کرنا اللہ کا کام ہوگا. اس لیے میرے پیارو، یہ سب کرنے والا کون؟ ایک دن ہم سب کو بھی اللہ کو حساب کتاب دینا ہے. اس لیے یہ مہینہ اعلان کرتا ہے، حضرت ابراہیم اعلان کرتے، قربانی اپنی جگہ پر، حج اپنی جگہ پر، مگر سب سے بڑی چیز ہے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جانا. کیونکہ قیامت میں نہیں، قبر میں سوال جواب شروع ہو جائے گا. قبر میں ہی سب سے پہلا سوال ہوگا، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ہوگا، ما دینک، تیرا مذہب کیا ہے؟ اور تیسرا سوال آ جائے گا، من ھذا الرجل الذی بعث فیکم، وہ کون نبی تھے جو تمہارے درمیان میں آئے تھے. اس لیے میرے پیارو، آج ایک بات کو طے کر لو، اللہ کے پاس جانا. آپ کوئی تعجب کی بات